بڑی بڑی عمارتوں سے پہلے، بڑی حکومتوں سے پہلے جب کچھ لکھا نہیں جاتا تھا، دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اسی برے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی بھیجی، ایک سچا نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد اور حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی عوام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتاتے اور ان کو ایک واحد خدا کی طرف بلاتے، لیکن بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ان پر ایمان لایا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، اور زیادہ تر ایمان لانے والے لوگ غریب تھے۔ جب وہ اپنا پیغام لوگوں کو سناتے تو وہ ان پر طنز کرتے اور ہنستے اور کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ایک عام آدمی ہو، نہ کہ تم فرشتہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول بھی تھے۔ تمام امیر لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام سنتے تو وہ کہتے کہ تم ان غریبوں کو دور کر دو، ہمیں ان سے گن آتی ہے، پھر ہی ہم تمہاری بات پہ یقین کریں گے۔ جب آہستہ آہستہ یہ واضح ہونا شروع ہو گیا کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، ایک عظیم جہاز جو مومنوں اور ہر مخلوق کے جوڑوں کو قریب آنے والے سیلاب سے محفوظ رکھے گا۔ کافروں نے ان کا پھر مذاق اڑایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کام کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانور کے جوڑوں کو کشتی پر جمع کیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ آسمان سے لگاتار بارش ہوئی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، اور سیلاب کا پانی بڑھنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کشتی پر آنے کی دعوت کی، لیکن وہ انکار پر اور کفر کو ایمان پر ترجیح دی۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ڈوب گئے، اڑا رہا۔ سیلاب نے ہر چیز کو غرق کر دیا سوائے ان لوگوں کو جو کہ کشتی پر موجود تھے۔ 40 دن اور رات تک وہ لوگ کشتی پر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ سیلاب کے ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے ایک نئی شروعات کی۔ انہوں نے ایمان کو بنیاد بنا کر زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ قرآن انہیں شکر گزار بندے کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ سورہ صافات میں بتاتا ہے کہ ان کی اولاد سے ہی آگے انسانیت کی بقا بھی ہوئی۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی عوام کو توحید کی دعوت دی، وہ لوگ 5 طرح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کے نام یعود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، اور یہ بت ان کی غلط عقائد کی نمائندگی کرتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بت انہیں خوشحالی اور حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اسلام میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ وہ 5 اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اولو العزم ان انبیاء کو کہا جاتا ہے جن کے استقامت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے۔ ان کی کہانی صرف بقا کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں ثابت قدمی سے جڑے رہنے کی بھی ہے۔ یہ ہمیں نافرمانی کے نتائج اور اللہ کی رحمت کے بے انتہا احسان کا سبق بھی دیتی ہے، جو توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس پروفٹ سیریز میں دلچسپی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔